بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مسلسل بھاگ رہی تھی اور بھاگتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو کہیں وہ لوگ مجھے پکڑ نہ لیں، اور اگر ایک بار میں پھر ان کی قید میں آ جاتی تو میری زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گر گئی۔ تب تک وہ لوگ بھی میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ میرے پیر پر بہت بری طرح سے چوٹ لگی اور مجھ سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن میری پھر بھی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح خود کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑا کر دوبارہ سے بھاگ جاؤں۔ رات کے اس پہر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ میں نے بے بسی میں خدا سے التجا کی کہ اب تو ہی میرا رکھوالا ہے اور مجھے بچانے والا ہے، مجھے اس مشکل گھڑی سے نکال دے۔ تو خدا نے میری دعا فوراً ہی سن لی، کیونکہ ہمارے پاس سے گزرتی ایک پولیس کی گاڑی رک گئی۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ کچھ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر کر ہمارے پاس چلے آئے۔ پولیس کو دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب تو مجھے نجات مل ہی جائے گی۔ جن لوگوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا، پولیس کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور جلدی سے مجھے چھوڑ دیا۔ جب پولیس سے پوچھا کہ تم لوگوں نے لڑکی کو زبردستی کیوں پکڑا ہوا ہے، تو سب سے پہلے میرا شوہر ہی بولا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر جا رہا ہوں۔ یہ گھر سے بھاگ رہی تھی تو اس لیے ہم سب اس کے پیچھے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، یہ میرا شوہر تھا اور یہ سب میرے دیور، لیکن اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ ان لوگوں نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں اور اسی وجہ سے میں یوں رات کے وقت اپنے سسرال سے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس جا رہی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے پولیس والوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے ان لوگوں کے حوالے دوبارہ نہ کریں، یہ بہت ظالم لوگ ہیں اور پھر سے میرے ساتھ جا کر وہی برا سلوک ہی کریں گے۔ آپ لوگ مجھے میری ماں کے گھر پر چھوڑ دیں۔ پولیس والوں نے میرے شوہر اور دیور سمیت سب لوگوں کو واپس جانے کا کہا اور مجھے گاڑی میں بٹھا لیا اور میری ماں کے گھر کے آگے چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر میں کافی دیر سوچتی رہی کہ دروازے پر دستک دوں یا نہ دوں۔ رات کے اس پہر اپنی بیٹی کو اجڑی حالت میں دیکھ کر میرے ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ تو اس طرح مجھے دیکھ کر ہی صدمے میں چلے جائیں گے، لیکن ظاہر ہے میں اس وقت ان کے علاوہ اور کہاں پر جا سکتی تھی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اسی لیے میں نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے ابا نے دروازہ کھولا اور میری توقع کے عین مطابق مجھے دیکھ کر تو میرے باپ کی سانسیں ہی اٹک گئیں کہ رات کے اس پہر ان کی بیٹی ان کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ بابا کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے مجھے اندر لے کر آئے، اتنے میں اماں بھی اٹھ گئیں۔ میرے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے وہ دونوں ہی روتے جا رہے تھے اور خود کو کوس رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ناقدروں کے حوالے آخر کیوں کیا۔ ابا مجھ سے بار بار یہی سوال کر رہے تھے کہ بیٹا، اب تو تمہارے خاندان میں سب ٹھیک ہو گیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب سلوک کیوں کیا؟ اور تمہارا بچہ کہاں پر ہے؟ تو اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی؟ ابا کے ان سب سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اور جس وجہ سے مجھے اپنا بچہ اس گھر میں چھوڑ کر آنا پڑا تھا، میں ہرگز بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ ان کی نظریں اور سر شرم سے جھک جاتا، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس وقت تو کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہیں تھی، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا ابھی تک میں اس کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے اپنے خون، میرے اپنے بچے کی حقیقت مجھ پر ایسی کھلی تھی کہ میں تو اپنے سسرال والوں کو بھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ پائی اور چپ چاپ ان کی مار کھا کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ میری ماں نے بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا جو تجھے رات کے وقت یوں اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر آنا پڑا۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ سب کیا دھرا ماں کا ہی تو تھا، اسی کا کیا میں بھگت رہی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس میں میری ماں برابر کی شریک تھی، اور اب وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میں نے ان کے کسی بھی سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ میری زندگی میرے آگے ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور ہر ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ نے بھی مجھے بہت ہی ناز و نعم سے پالا تھا۔ اگرچہ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر میری خواہشات کو پورا کیا تھا۔
میرے ماں باپ سیدھے سادے سے تھے اور ان کو بس ایک ہی فکر ستاتی رہتی تھی کہ میرا اچھا سا رشتہ آئے اور وہ مجھے رخصت کر دیں۔ ان کے نزدیک ایک ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو مناسب عمر میں اس کے گھر رخصت کر دیں۔ میرے ماں باپ کی پریشانی کی وجہ یہ بھی تھی کہ خاندان میں میرے جوڑ کا کوئی لڑکا ہی نہیں تھا۔ یہاں یا تو سب کزنز بہت بڑے تھے یا پھر چھوٹے۔ میرے جوڑ کا کوئی تھا ہی نہیں جس سے وہ میری شادی کر دیتے، اس لیے وہ بہت پریشان تھے کہ اب میری شادی کہاں پر کریں گے۔ پھر میری اماں کہنے لگیں کہ میں ایک رشتے والی کو پوچھتی ہوں، وہ کہیں نہ کہیں تو اچھا رشتہ ڈھونڈ کر دے ہی دے گی۔ اماں نے اس عورت کو پیسے دیے اور یہی کہا کہ میری بیٹی کے لیے ایک بہت ہی اچھا سسرال ڈھونڈو جو میری بیٹی کی قدر کر سکے۔ کچھ عرصے بعد ہی وہ رشتے والی عورت کچھ لوگوں کو لے کر ہمارے گھر پر آئی۔ لڑکا ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی نوکری کرتا تھا اور اس کی ماں بھی ہمیں سیدھی سادی سی خاتون لگی۔ رشتے والی نے میری ماں کو اپنی باتوں میں اس قدر الجھا لیا کہ اماں کو یہی لگا کہ اب اس کے علاوہ تو انہیں کوئی اور اچھا رشتہ مل ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے میری تعلیم کی بھی فکر نہیں کی۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ کم سے کم میری گریجویشن تو مکمل ہونے دیں، اس کے بعد کر دیجیے گا شادی، مگر اماں کہنے لگی تمہارے سسرال والے بہت اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد تمہیں پڑھنے کی اجازت دے دیں گے۔ میرا گریجویشن کا آخری سال تھا اور میں چاہتی تھی کہ مکمل کر کے ہی شادی کروں، مگر میرے اماں ابا کو جانے کیوں یہی ڈر لگا تھا کہ اگر یہ رشتہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کوئی ان کی بیٹی کو پوچھے گا ہی نہیں، تو انہوں نے میرا جہیز بنانا شروع کر دیا اور 3 مہینے کے اندر اندر ہی مجھے رخصت بھی کر دیا۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو اب شادی ہو ہی رہی ہے تو میں اس کو دل سے قبول کر لیتی ہوں۔ اکثر میں نے دیکھا تھا کہ شادی کے بعد سسرال والے بدل جاتے ہیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میری ہونے والی ساس بہت ہی اچھی اور نیک خاتون تھی اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب بھی ہمارے گھر آتی میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتی اور مجھے یہی کہتی کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو۔ ہمارے خاندان میں 1-2 لوگوں نے اماں کو منع بھی کیا کہ اتنی جلدی مچانا ٹھیک نہیں ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم 2-4 اور رشتوں کو دیکھ لیتی اور پھر جو سب سے اچھا لگتا اس سے شادی کر دیتی۔ لیکن میری ماں کا تو یہی ذہن بنا ہوا تھا، کہنے لگی لڑکی کے لیے جو پہلا رشتہ آتا ہے وہی اچھا شگن مانا جاتا ہے، اس کو ٹھکرانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے تو میری اپنے ہونے والے شوہر سے کبھی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں کچھ شرمیلی قسم کی لڑکی تھی اور ہمارے خاندان میں شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کا بات کرنا معیوب بھی سمجھا جاتا تھا، اسی لیے میں نے ساری باتیں بعد کے لیے بچا رکھی تھیں۔ شادی کر کے تو میں جیسے کسی عذاب میں ہی پھنس گئی تھی۔ مجھے اب لگ رہا تھا کہ میرا شادی کرنے کا فیصلہ نہایت غلط تھا اور مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، خاص کر اس خاندان میں تو بالکل نہیں۔ غلطی میرے ماں باپ کی تھی جنہوں نے میری تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنے فرض سے فارغ ہو جانا زیادہ بہتر سمجھا، اور اب جب کہ وہ مجھے ناخوش دیکھتے تھے تو وہ بھی سوچتے ہی ہوں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کس عذاب میں ڈال دیا ہے۔ میری شادی کو ابھی صرف 3 مہینے ہی ہوئے تھے اور ان 3 مہینوں میں جیسا رویہ میں نے اپنی ساس کا دیکھ لیا تھا، میرا تو اس رشتے سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ شادی کے پہلے دن سے ہی اس نے پوتے کی فرمائش کرنی شروع کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے آج بھی وہ دن جب میں نے دلہن بن کر اس گھر میں پہلا قدم رکھا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے، اپنی نئی زندگی کو لے کر بہت سے خواب تھے، پر یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب میرے کمرے میں شوہر کی بجائے پہلی رات ساس داخل ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے کچھ دینے آئی ہوں گی، جیسا کہ ہر ساس اپنی بہو کو شادی کی پہلی رات کوئی تحفہ دیتی ہے، تو شاید یہ بھی کچھ ایسا ہی کرنے آئی ہوں گی، مگر ان کے ہاتھ تو خالی تھے۔ میں الجھن سے دیکھنے لگی کہ آخر پھر یہ کیا کرنے آئی ہیں۔ میری ساس مجھے کہنے لگی کہ دیکھو بیٹی، اب تم میری بہو بن کر گھر میں آ چکی ہو تو میں تمہیں اپنے گھر کے کچھ قاعدے اور قانون سکھا دیتی ہوں۔ ہمارے گھر کا رواج ہے کہ بہو پہلا بیٹا ہی جنتی ہے، میرا بھی پہلا بیٹا ہی تھا اور یہ روایت صدیوں سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، تو میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ تمہیں اپنی پہلی اولاد بیٹا ہی پیدا کرنی ہوگی۔ اپنی ساس کے منہ سے آج کے دن یہ باتیں سن کر میرا دل بہت خراب ہوا کہ یہ کیا، اس نے تو بدلنے میں ایک دن بھی نہیں لگایا اور گھر آتے ہی اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ وہ یہ باتیں مجھے بعد میں بھی کہہ سکتی تھی، لیکن ضروری تھا کہ آج کے دن ہی وہ میرا موڈ خراب کرتی، اور یہ بیٹے والی بات بھی اس نے خوب کہی۔ مجھے تو اس کی دماغی سوچ پر حیرت ہوئی کہ اولاد دینا یا نہ دینا اور لڑکا یا لڑکی دینے کا فیصلہ تو قدرت کے ہاتھ میں ہے،
انسان اپنی مرضی سے یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن میں اس وقت چپ رہی کیونکہ میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ ہرگز بھی کسی بڑے کے سامنے زبان نہیں چلانا اور نہ ہی انہیں منہ پر جواب دینا، تو میں کچھ نہیں بولی۔ اس کے بعد اس نے اپنے کچھ مزید عجیب و غریب رسم و رواج کے بارے میں بتایا اور پھر چلی گئی۔ اس کے بعد ہی میرا شوہر کمرے میں آیا تھا۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی ساس نے بیٹے کی رٹ لگا لی۔ کوئی بھی بات ہوتی وہ یہی بات نکال لیتی اور کہتی کہ میری بہو تو پہلا بیٹا ہی دے گی۔ میں اس کی اس بات سے چڑنے لگی اور شادی کے 2 ہفتے کے بعد ہی تو میری ساس نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بہو امید سے ہوئی ہو یا نہیں۔ شادی کے 15 دن بعد ایسا سوال کون کرتا ہے؟ میری تو ذہنی حالت ہی خراب ہونے لگی کہ اس نے تو مجھ پر شروع سے ہی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں کی ساس تو شادی کی کئی سالوں بعد ان پر دباؤ ڈالتی ہیں اور اس نے تو 10-15 دن بھی پتہ نہیں کیسے گزار لیے۔ ان کا بس چلتا تو شادی کے اگلے دن ہی مجھ سے پوچھ لیتی کہ ہاں بہو بتاؤ تم پریگننٹ ہو گئی یا نہیں۔ میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور ان کے سامنے یہ دکھاوا کرتی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے سسرال میں سب بہت اچھے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا جینا محال ہوا تھا۔ میرا شوہر اچھا تھا لیکن اس کی بری عادت یہی تھی کہ وہ اپنی ماں کے سامنے نہیں بول پاتا تھا اور نہ ہی ان کے سامنے میری حمایت کر پاتا تھا۔ بس ایک ساس کی وجہ سے میرا ذہنی سکون خراب ہو رہا تھا۔ شادی کو 3 مہینے گزر گئے اور اس کا رویہ دن بدن مجھ سے خراب ہی ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے لگی کہ ضرور تم ہی بانجھ ہوگی اور تمہیں کوئی خرابی پیدا ہوگی، ورنہ ہمارے خاندان کی بہوئیں تو 2 مہینے کے بعد ہی پیٹ سے ہو جاتی ہیں۔ ایک دن ایسے ہی وہ مجھ پر چلا رہی تھی کہ جب میری ماں میرے گھر پر آ گئی اور انہوں نے سب کچھ سن لیا، میں اپنی ماں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور انہیں کہا کہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں انہیں جلد سے جلد پوتا پیدا کر کے دوں، مگر یہ سب میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تو ماں مجھے کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں ایک پیر صاحب کو جانتی ہوں، وہ تمہیں دم کریں گے اور تعویذ دیں گے تو تیرا مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ تو نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اگرچہ ان پیروں فقیروں کے چکروں کو نہیں مانتی تھی اور ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن میری ساس نے جو میری حالت کر دی تھی اس کے بعد تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اس پیر صاحب کے پاس چلی گئی۔ مجھے اماں پر حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ کب سے ان چکروں میں پڑ گئیں۔ میں نے تو انہیں کبھی بھی کسی پیر فقیر کے پاس تعویذ دھاگے کے لیے یا دم وغیرہ کے لیے جاتے نہیں دیکھا تھا، تو ابھی مجھے کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ تو اماں کہنے لگیں کہ محلے کی رشیدہ کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ اس کے سسرال والے اسے تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ اپنی بیٹی کو اسی پیر صاحب کے پاس لائی تھی اور ان کے تعویذوں کی وجہ سے وہ بہت جلد حاملہ ہو گئی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ان کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتایا تھا، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہوں کہ آزمانے میں کیا حرج ہے۔ جو آدمی لوگوں کو تعویذ دے رہا تھا اور دم وغیرہ کر رہا تھا، مجھے تو کہیں سے بھی پیر نہیں لگا۔ وہ نہ تو وہ ادھیڑ عمر تھا اور نہ ہی اس کی بڑی سی داڑھی تھی اور نہ ہی اس نے کوئی پگڑی وغیرہ باندھ رکھی تھی، نہ ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ وہ تو ایک جوان مرد تھا جس نے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی تھی اور نظریں جھکائے ہوئے وہ سب کو دم کرتا جا رہا تھا، اور یہ اس کی بات مجھے اچھی لگی کہ اس نے کسی بھی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں جب اس کے پاس گئی تو صرف ایک لمحے کے لیے اس نے مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ سے نظریں جھکا لی اور کہنے لگا اس تعویذ کو اپنے شوہر کے کپڑوں میں رکھ دینا اور پھر کمال دیکھنا، 3 دن کے اندر اندر ہی تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ میں بے یقین سی ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر مجھے خوشخبری مل جائے؟ لیکن اماں مجھے کہنے لگیں کہ تم یہ کر کے تو دیکھنا، کیا پتہ کام بن جائے۔ میں نے گھر آ کر وہ تعویذ اپنے شوہر کے کپڑوں میں رکھ دیے۔ اگرچہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن واقعی میں 3 دن کے بعد میری طبیعت تو بہت ہی خراب ہو گئی اور مجھے ایمرجنسی میں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ وہاں ڈاکٹر نے جو خوشخبری دی مجھے تو سن کر کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم امید سے ہو، اب اپنا اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھنا۔ یہ خوشخبری سن کر تو میرے سسرال بھر میں خوشی کی لہر ہی دوڑ گئی، خاص کر میری ساس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے سر آنکھوں پر ہی بٹھا لے۔ میں بھی خوش تھی اور مجھے اس پیر پر بھی یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کے دیے گئے تعویذوں نے کام کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھر جاتے ہی اپنے شوہر کے کپڑوں سے وہ تعویذ نکال دوں گی تاکہ کہیں وہ دیکھ ہی نہ لے، اور اگر میری ساس کو یہ پتہ چل جاتا تو وہ تو پھر سے میرا جینا حرام کر دیتی۔ میں نے گھر جاتے ہی وہ تعویذ اپنے شوہر کے کپڑوں سے نکال دیے اور پرسکون ہو گئی۔
اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی ایسی ہی گزرے گی جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بہت خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ ان دنوں میرا شوہر گھر پر نہیں تھا اور اسے کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا تھا، تو وہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں پایا۔ 1 مہینے کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے بہت خوشی سے اپنا بچہ اس کے آگے کیا، لیکن میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس نے بچے کو ایک نظر دیکھتے ہی اسے واپس میری گود میں پھینک دیا اور مجھے تھپڑ مارا۔ کہنے لگا، یہ کس کا گناہ میرے سر پر تھوپ رہی ہو؟ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ اس کا اتنا بڑا الزام سن کر میں تو ہکا بکا ہی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور میری کوئی بھی بات نہیں سنی، حالانکہ میں چیخ چیخ کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی، مگر اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنا بڑا الزام میرے سر پر کیسے لگا دیا۔ غصے میں آ کر اس نے مجھے ایک طلاق بھی دے دی۔ میں اس کی مار برداشت نہیں کر پائی اور گھر سے باہر نکل کر بھاگنا شروع کر دیا، مگر اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مجھے پکڑ لیا اور کمرے میں قید کر دیا۔ کہنے لگا، جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ یہ کس کا گناہ ہے، میں تمہیں ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے وہاں پر قید 3 دن ہو گئے تھے اور ان 3 دنوں میں انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیے تھے، اور آج موقع دیکھ کر میں وہاں سے فرار ہو گئی اور اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تھا کہ میرے شوہر نے اتنا بڑا الزام مجھ پر کیوں لگا دیا۔ اب میرے ماں باپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرا بچہ کہاں پر ہے، میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی، تو میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں آیا کہ کہیں اسے یہ پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں کسی پیر کے پاس گئی تھی اور اس نے یہ غلط فہمی پال لی ہو کہ کہیں میرا بچہ پیر کی اولاد تو نہیں۔ صبح میں نے اپنے ماں باپ کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ میرے ابا تو یہ سن کر ہی بہت غصے میں آ گئے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کے کردار پر پورا یقین تھا، مگر دوسری طرف میرے شوہر کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس کا بیٹا نہیں۔ کہنے لگا، اگر آپ لوگوں کو اپنی بیٹی پر اتنا ہی یقین ہے تو اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ ٹیسٹ کی رپورٹس ہوئیں اور جب نتیجہ آیا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے اور میں اپنے ہی باپ کے ساتھ نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، کیونکہ نتیجہ میری توقع کے بالکل برعکس آیا تھا۔ رپورٹس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ میرے بچے کا DNA اس کے باپ سے میچ نہیں ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنی بڑی غلطی وہ کیسے کر سکتے تھے؟ مجھے تو اب اپنے شوہر پر ہی شک ہو رہا تھا کہ ضرور اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہوگا اور یہ مجھ سے جان چھڑانا چاہ رہا ہوگا، اس لیے مجھ پر ایسے جھوٹے الزام لگا رہا ہے، اور یہ رپورٹس بھی اسی نے جھوٹی بنوائی ہوں گی تاکہ مجھے بدنام کر سکے اور سب کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کر لے، تاکہ کل کو جب وہ اپنی پسند کی عورت سے شادی کرے تو کوئی اس کو یہ نہ کہہ پائے کہ اس نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر ظلم کیا ہے۔ میں اب اس کی کسی چال کو بھی کامیاب ہونے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے گھر والوں کو اور اس کے گھر والوں کو ساتھ لیا اور خود اپنی ایک دوست کے پاس اپنا اور اس کا DNA ٹیسٹ کروانے چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اب جب حقیقت سب کے سامنے آئے گی تو میری بے گناہی ثابت ہو ہی جائے گی، لیکن جب رپورٹس آ گئیں تو میری دوست نے مجھے ایک طرف بلایا اور کہنے لگی کہ پہلی رپورٹ بھی جھوٹی نہیں تھی اور اب بھی وہی نتیجہ ہے جو پہلے تھا۔ تمہارے بچے کا بایولوجیکل باپ یہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ میں بے یقینی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے میرے شوہر نے رپورٹس کروائی تھیں اور اب میں نے خود اپنی دوست سے کروائی تھیں، تو ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیا یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے؟ میرا تو دماغ ہی چکرانے لگا اور میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں ہی تھی اور مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میری دوست مجھے کہنے لگی، تم نے میری پوری بات نہیں سنی تھی اور تم بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ میرا یقین کرو، میں ہرگز بھی بد کردار لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ افیئر نہیں چلایا اور نہ ہی کسی کو کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے، تو یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے شوہر کو بھی بات کرنے کے لیے یہیں پر بلایا ہے، بہتر ہے کہ تم دونوں کے سامنے ہی بات ہو جائے۔ میں ڈر گئی اور کہا کہ اب تو وہ مجھے چھوڑے گا ہی نہیں، وہ درست جو ثابت ہو گیا ہے، اور باقی کی 2 طلاقیں بھی آج ہی دے دے گا، کیونکہ اس نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر تمہاری دوست کی رپورٹس بھی یہی آئیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم فکر نہیں کرو، اسے آنے دو، پھر بات کرتے ہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر بھی آ گیا اور اس نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میری ڈاکٹر دوست کہنے لگی، میں تمہیں پوری بات بتانا چاہ رہی تھی لیکن تم نے سنی ہی نہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تمہارے بچے کا بایولوجیکل باپ کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے، لیکن مزید حیرت والی بات سنو کہ تم بھی اس کی ماں نہیں ہو، وہ تم دونوں کا ہی بچہ نہیں ہے۔ یہ سن کر تو ہم دونوں ہی حیرت سے ششدر رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری دوست مجھے کہنے لگی کہ یہ کسی ڈاکٹر وغیرہ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تم کسی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا کہ شادی کے بعد سب سے پہلا ڈاکٹر جس کے پاس میں گئی تھی وہی تھا جس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری دوست سوچتے ہوئے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے جو بھی کچھ کیا ہے وہ اسی ڈاکٹر کا کیا دھرا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری دوست ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے تو صرف میرا چیک اپ ہی کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ضرور کچھ اور بھی ہوا ہوگا جو تمہیں یاد نہیں آ رہا، یاد کرنے کی کوشش کرو، ضرور کوئی ایسا راز ہوگا جو تم نے کسی کو بھی اب تک نہیں بتایا ہوگا، کوئی ایسی بات جسے تم نے چھپایا ہوگا، کچھ تو ایسا ضرور ہوگا۔ تو میرے ذہن میں ایک دم سے وہ پیر صاحب آ گئے اور میں نے کہا کہ ہاں، جب میری ساس نے مجھ پر زندگی تنگ کی ہوئی تھی تو میں اپنی ماں کے ساتھ ایک پیر صاحب کے پاس تعویذ لینے گئی تھی، لیکن وہ تو بہت اچھے تھے، انہوں نے تو مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور ہم ان کے پاس صرف 10 منٹ ہی رکے تھے۔ پیر نے مجھے تعویذ دیا تھا اور لا کر میں نے اپنے شوہر کے کپڑوں میں رکھ دیا، اور 3 دن بعد ہی میری طبیعت خراب ہوئی۔ پھر ہم اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہی ساری کہانی ہے۔ اب اس سب میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بچے کا باپ نہ تو یہ ہے اور نہ ہی میں اس کی ماں ہوں؟ میری دوست کہنے لگی، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، تم بس مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دو، میں اپنے طور پر تحقیق کرتی ہوں اور پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اگرچہ یہ سب سن کر میرے شوہر کے رویے میں تھوڑی نرمی تو آئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی مجھے کہہ دیا کہ جب تک مجھے ساری حقیقت کا پتہ نہیں چلتا میں ہرگز بھی تم سے صلح صفائی نہیں کر سکتا۔ ہم ابھی وہیں ہسپتال میں ہی تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ میری دوست ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی کہ کیا تم ہمیں اس پیر صاحب کے پاس لے کر جا سکتی ہو جس سے تم نے تعویذ لیے تھے؟ بلکہ ایسا کرو کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اس کا پتہ ہمیں دے دو اور اس ڈاکٹر کے بارے میں بھی مکمل انفارمیشن دے دو کہ وہ کس ہسپتال میں تھا اور اس کا کیا نام تھا، باقی کا کام ہم خود دیکھ لیں گے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے، لیکن میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم دونوں گھر جاؤ، جب سب معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو میں پھر سے خود تمہیں بلا لوں گی۔ اسی دن شام کو اس نے مجھے کال کر کے تھانے بلوا لیا۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پہنچی تو پہلے سے ہی وہاں پر میرا شوہر بھی موجود تھا، وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی آیا ہوا تھا۔ میری ڈاکٹر دوست بھی وہیں پر تھی۔ ہم سب کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ اس بچے کے ماں باپ یہ دونوں ہرگز بھی نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہی ہیں۔ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کسی اور مرد اور عورت کے خلیے لے کر اگر کسی دوسری عورت کے پیٹ میں رکھ دیے جائیں تو وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہی نشو نما پانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سارے عمل کو سروگیسی کہا جاتا ہے۔ یہ پیر ایک ڈھونگی اور فراڈ شخص ہے جو اس ڈاکٹر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس فراڈ شخص کے پاس جو بھی دم کروانے آتا اور تعویذ لینے آتا تھا زیادہ تر بے اولاد اور بانج عورتیں ہی ہوتی تھیں، اور یہ انہیں ایسی دوا کھلا دیتا تھا کہ جس سے 3-4 دن کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ لازمی طور پر ہسپتال جاتی ہیں۔ اس پیر نے تمہیں کہا ہوگا کہ اسی ڈاکٹر کے ہسپتال جاؤ۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ فلاں ہسپتال میں ہی جانا، اس کے علاوہ اور کہیں مت جانا، تو میں وہیں پر گئی تھی۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ شخص اپنے ڈاکٹر دوست کے ساتھ مل کر بہت ہی مذموم اور گھٹیا کاروبار کر کے معصوم لوگوں کو لوٹ رہا تھا۔ یہ بے اولاد عورتوں کو ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے جہاں پہلے سے ہی محفوظ خلیے اس عورت کے پیٹ میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ اس عورت کو خوشخبری سنا دیتا تھا کہ اب تو تم ماں بننے والی ہو، اور تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ یہ سب سن کر تو میں کچھ لمحے بول ہی نہیں پائی اور کہا، لیکن اس سب میں ان دونوں کا کیا فائدہ تھا؟ ان دونوں نے تو ہم سے بہت ہی معمولی فیس لی تھی۔ تو میری دوست کہنے لگی، یہ تم اپنی ماں سے پوچھو کہ فیس کتنی تھی۔ اماں شرمندہ ہوتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ میں نے پورے 20 لاکھ اس پیر صاحب کو دیے تھے، کیونکہ اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی امید سے ہوگی تو میں اس کی فیس تمہیں ضرور دوں گی۔ تو میں نے اپنا اور تمہارا سارا زیور بیچ کر پورے 20 لاکھ اس کو دیے تھے تاکہ میری بیٹی کا گھر بسا رہے۔ یہ سن کر میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نکلی پیر اور ڈاکٹر آپس میں ملے ہوئے ہوں گے۔
اور اس طرح معصوم لڑکیوں کی زندگی اور جذبات سے کھیلتے ہوں گے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں یہ شک کیوں ہوا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ اصل میں مجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ تم ایک پیر کے پاس گئی تھی، تو میرے ذہن میں یہی شک پیدا ہوا کہ کہیں اس کی اولاد تو نہیں ہے، اس لیے میں نے تم پر شک کیا، اور دیکھو میرے شک کی بدولت ساری حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ گئی اور یہ دونوں پکڑے گئے، ورنہ تو یہ جانے کب تک یہی کھیل کھیلتے رہتے۔ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا تھا اور اب ان کو عدالت سے بھی کئی سالوں کی سزا مل چکی تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور صلح کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جو بچہ ہمارے پاس ہے اس کے اصل ماں باپ کون ہیں، لیکن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اسے اپنا بیٹا ہی مان کر ہم اس کی پرورش کریں گے اور اسے کبھی بھی نہیں پتہ چلنے دیں گے کہ ہم اس کے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ میری ساس نے بھی معافی مانگ لی تھی اور اس کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ غلطی پر تھی، اور میں شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی کہ اب میری زندگی میں سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔